السلام علیکم۔ پرسنٹ ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر ان چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے، جج کیا جاتا ہے، خود اعتمادی، صبر، سچائی، اور اس کے علاوہ پرسنالٹی کے اندر حالات، جذبات، سوچ کو چیک کیا جاتا ہے۔ مین پوائنٹ جس کو ہم نے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے، جس کو فوکس کرنا ہے اس ٹیسٹ کے اندر، وہ یہ ہے کہ جس بھی قسم کا سوال آپ سے پوچھا جائے، آپ نے اس کا پازیٹیو پہلو دیکھنا ہے، مثبت سوچ رکھنی ہے۔ کویسچن کس طرح کے آتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے اس میں شارٹ کویسچنز آتے ہیں، میک سینٹینس یعنی کہ جملے بنانے ہوتے ہیں، ون ورڈ اسٹوری ان کے جوابات۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا بہترین جواب یہی ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو میں اس کا قانونی چارجائی کروں گا، یعنی کہ قانونی طریقے سے اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ میں خود سے بدلہ نہیں لوں گا کیونکہ قانون سب سے بالا تر ہے۔ اس میں آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ میں قانون کو ہی سب کچھ مانتا ہوں اور قانونی طریقے سے ہی اس کے خلاف ریپیل کروں گا۔ اس کے بعد دوسری اگزامپل ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی کا کوئی اچھا سا مقصد بتانا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ملک و قوم کی خدمت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین اسلام پر عمل کرنا، اور اس طرح کی تمام چیزیں جو بھی پازیٹیو مقاصد کے اندر آتی ہیں وہ آپ نے بتانی ہیں۔ تیسری اگزامپل ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ سوال آ جاتا ہے کہ دینی مدارس لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں، تو آپ نے اس کا اچھے سے جواب یہ دینا ہے کہ دینی مدارس لوگوں کو اسلام اور کی تعلیم دے رہے ہیں اور ہمیں اچھا مقاصد ہمیں ہمارے دین سے جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے آپ نے جواب دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کس وقت آپے سے باہر ہو جاتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ کس وقت آتا ہے؟ تو آپ نے اس کا بہترین جواب یہی ہے کہ جب کوئی میرے ملک پاکستان کے خلاف کوئی غلط بیانی کرے اور کوئی زبان درازی کرے تو اس وقت مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ آپ کی پسندیدہ شخصیت اور اس کی وجہ، تو اس پہ آپ نے کسی بھی ایسی شخصیت کا نام لینا ہے جس پہ کوئی بھی مطلب اعتراض نہیں کر سکتا، جیسا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میری پسندیدہ شخصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بتا سکتے ہیں کہ علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، یا پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یا پھر عبدالستار ایدھی وغیرہ، اس طرح کے نام جو بھی بڑے نام ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا نام لے سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے جی، میک سینٹینس کس طرح سے آتے ہیں اور آپ نے کس طرح سے ان کا جواب دینا ہے، تو اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے لفظ جذبات، تو آپ نے اس کا جملہ اس طرح سے بنانا ہے کہ ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانا چاہیے، یا کوئی بھی پازیٹیو جملہ۔ اس کے علاوہ اگر پھول آ جاتا ہے تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ گلاب پاکستان کا قومی پھول چمیلی ہے۔ تو نیکسٹ کر لیتے ہیں، جیسا کہ پھر آ جاتا ہے لڑکی پہ آپ جملہ اس طرح سے بناتے ہیں، میری بھتیجی یا بھانجی کا نام فلاں ہے، جو بھی آپ کا نام ہے وہ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اور خوبصورت کا جملہ آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ پاکستان نے، اللہ پاک نے پاکستان کو بہت سے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سے خوبصورت موسموں سے نوازا ہے۔ اس طرح سے آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھری کا مطلب یہ
کہ آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں. سبزی کاٹنے کے لیے چھری کا استعمال کیا جاتا ہے. اور ون ورڈ اسٹوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک فقرہ ایک جملہ دے دیا جاتا ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو اسٹوری کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر ایک جملہ بتاتا ہوں اور پھر آپ مزید اس پہ کی پریکٹس کر لیجئے گا. جیسا کہ یہ ہے کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوگی کیونکہ انسان ہونے کے ناطے. اس کے بعد ہم نے یہ جملہ کمپلیٹ کرنا ہے, تو اس کو ہم اس طرح سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوگی کیونکہ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے. انسان غلطی کا پتلا ہے, اس لیے ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے معافی مانگ لینی چاہیے جس کے ساتھ ہم نے غلطی کی ہے. اور اس طرح سے آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل جدید اسکلز کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.